ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ کسی مسلمان نے کسی مفکر سے سوال کیا کہ کیا قرآن کریم میں انسان سازی اور شخصیت سازی کا کوئی کورس بیان کیا ہے؟ لوگ بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ کا شخصیت سازی جس کو آج کی زبان میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، تو کہا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر قرآن کریم کچھ کہتا ہے؟ کہا ویسے تو بہت کچھ قرآن نے کہا ہے، مگر ایک صورت ایسی ہے کہ اگر اس صورت کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا جائے اور اسی پر عمل کر لیا جائے تو روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہا اس سورہ مبارکہ نے شخصیت سازی کا کورس بیان کیا۔ اس سورہ مبارکہ نے بیان کیا کہ زمین پر بسنے والا انسان بہترین انسان کیسے بنے گا۔ کہا سب سے پہلے والعصر زمانے کی قسم، اسے ٹائم مینجمنٹ کا پابند اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ وہ اپنے آپ کو وقت کو ضائع کرنے سے بچائے اور اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو اس طور پر قیمتی بنائے، یا تو آخرت کے کسی کام میں صرف کرے یا دنیا کے کسی کام میں صرف کرے، مگر لا یعنی اپنی زندگی کو وہ بیکار نہ خرچ کرے۔ کہا سب سے پہلا اصول شخصیت سازی کا اسلام نے ٹائم مینجمنٹ بیان کیا۔ اس کے بعد کہا قرآن نے ان الانسان لفی خسر، کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان خسارے میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خسارے سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو قرآن نے کہا کہ 4 صفتیں پیدا کرے گا تو آپ خسارے سے نکل جاؤ گے۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کی پابندی کریں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یہ 4 صفتیں اگر کوئی معاشرہ اور کوئی شخصیت اپنے اندر پیدا کرتی ہے تو اس صورت میں وہ خود شخصیت سازی سے سرفراز ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا ٹائم صحیح چیزوں کے اندر میں خرچ کرنا، اور دوسرے نمبر پر ایمان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر وابستہ کرنا، تیسرے نمبر پر عمل صالح کا اپنے آپ کو عادی بنانا۔ عمل صالح کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا، اور چوتھے نمبر پر اپنے ماحول کو اچھا بنانا، انوائرمنٹ، اور جس ماحول میں انسان زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ جس ماحول میں انسان زندگی گزارتا ہے وہ ماحول انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر انسان اچھے ماحول میں زندگی گزارتا ہے تو بہت ساری بری عادتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، اور اگر انسان برے ماحول میں زندگی گزارتا ہے تو اچھا انسان بھی بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے تعبیر کیا کہ ماحول ایسا بنایا جائے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضا قائم ہو، کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو غلط کرنے والے کو غلطی سے روکا جائے، کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کرنے والے کو روکا جائے، اور کوئی اچھائی نہیں کر رہا ہے تو اس کو اچھائی کا حکم دیا جائے، اور اس طریقے سے پورے ماحول کو، اسلامی ماحول اور ایمانی ماحول، اپنے گھر کا ماحول، اپنے محلے کا ماحول، اپنی اسکول کا ماحول، اپنی کالج کا ماحول، اپنے مدرسے کا ماحول، اپنے مکتب کا ماحول، سارے ماحول کو جب صحیح بنا دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ خود بخود انسان کی شخصیت درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انگریزوں نے جب دیکھا کہ دنیا کے انسانوں کو بگاڑنا ہے تو اسی لیے انہوں نے سیکولر ایجوکیشن کو نافذ کر کر وہاں پر انہوں نے تعلیم سے زیادہ ماحول کے بگاڑنے پر محنت کی۔ انہوں نے کلچر کے نام پر اور عجیب عجیب ناموں کے اوپر ایسی ایسی ایکٹیویٹیز لوگوں کے پاس کروائی کہ وہاں پر جانے کے بعد اگر ہمارا مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں بہت سارے لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر محروم نہیں
تو کم سے کم وہ دین سے تو بہرحال دور ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو سب سے پہلے درست کرنے کی فکر کریں، اپنے گھروں کے اندر میں دین کو زندہ کریں۔ اس لیے کہ آج کا انسان کیا سمجھتا ہے، کیا ہے، کھاؤ پیو گھومو پھرو عیش و عشرت کرو، اپنی مرضی میں جو کچھ آیا وہ کرو اور چلے جاؤ، دیکھیں گے مرنے کے بعد جو ہوگا سو ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد جو ہوگا اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر میں انسان کو قربانی دینی پڑے گی۔ مرنے کے بعد والی کامیابی کے لیے انسان کو یہاں پر رہ کر محنت کرنی پڑے گی۔ جب ایک انسان حقیر سی دنیا کو کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، تو آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی یہ بغیر محنت کے انسان کو حاصل ہو سکتی نہیں ہے۔